بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ضیاء القرآن شریف کی اس باوقار نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں نباز عصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن، عظیم عالم دین اور عالم ربانی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پربہار قلم سے نکلی ہوئی یہ تفسیری نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی بجز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ حضرات محترم، ان آیات بینات میں احکام طلاق کا بیان ہو رہا ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ خامد اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا، چنانچہ مفسر کبیر ابن جریر لکھتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، ہر بار عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی، لا اقربکی ولا تحلین منی، کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تم مجھ سے آزاد ہو سکو گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ اپنے تاریک مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور شکوہ کناں بارگاہ رسالت مآب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی جس نے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا، خاوند کے حق طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد، اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اس رجوع کرنے کا اسے کوئی اختیار نہیں۔ طلاق دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری بار طلاق دے، ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے، پھر تیسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے، اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ مرد کو اتنی مہلت جو دی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلے پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے، اور اگر اپنے اس فیصلے کو وہ واپس لینا چاہے تو 2 بار تک واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو اب کسی قیمت پر بھی اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد یہ حق اسے نہیں کہ پھر وہ رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے سے جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا رہتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا، اب حالات کیسے ہی ناگفتہ کیوں نہ ہو، چھٹکارا کی کوئی صورت نہیں۔
اسلام کی شریعت کی میانہ روی اور اعتدال وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیائے قدیم و جدید کا کوئی نظام قانون نہیں کر سکتا۔ کاش ہم سمجھتے، کاش اس کے مطابق ہم عمل کرتے۔ مرد کیونکہ فطری طور پر عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر، دور اندیش اور جذبات کی رو میں بہہ جانے کی بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے، نیز ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا ہے اور اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم کر دیا، اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا ہدیہ کے طور پر دی تھی وہ واپس نہ لے، بلکہ تصریحم بِإِحسان کے الفاظ تو بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک حادثے پر اس کی مزید خدمت کر دے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دل جوئی ہو جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یعنی اگر خاوند عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خاوند سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع اور صورت نہیں، خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی معصیتوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکل کا حل آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا گیا ہے، جسے فقہا کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر مندرجہ بالا صورت پیدا ہو جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے اور حاکم پہلے ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا۔ اگر کامیابی نہ ہو تو خاوند نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا حاکم اس سے لے کر خاوند کو واپس کر دے اور ان کے درمیان تفریق کر دے، یہ خلا ہے، اور اس کا حکم طلاق بائن کا ہے۔ فقہائے احناف نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر زیادتی خاوند کی طرف سے ہے تو اسے خلا کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں، اور اگر زیادتی بیوی کی ہے تو جتنا اس نے بیوی کو دیا تھا اتنا لینا اس کے لیے مباح ہے، اور اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور بعض دیگر علماء نے کہا کہ زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ مخلوعہ کی عدت بھی 3 حیض ہیں۔ اس حکم کے نزول کی وجہ محدثین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جبیلہ بنت عبداللہ نے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی، انا ولا ثابت لا یجمع راسی وراسہ شیء، میں اور ثابت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس نفرت کی بجز اس کے کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کو ان کی شکل پسند نہ تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو حق مہر میں دیا تھا؟ جمیلہ نے کہا، ہاں، وہ بھی اور کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس کر دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ خلا کے تفصیلی احکام کے لیے کتب فقہ کی طرف مزید رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر، اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ۔ پس اگر وہ دوسرا خاوند بھی طلاق دے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں سے تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے، یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور پھر وہ دوسرا خاوند ہم بستری کرنے کے بعد کچھ مدت گزرنے پر اپنی مرضی سے اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ پہلے خاوند کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ ہے قرآن کریم کا وہ واضح ارشاد بھی جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کل اس کا حل حلالہ کے باعث صد نفرین صورت میں تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم پیش نظر رہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔
رکوع کے آخر تک جتنی آیتیں ہیں ان میں مکرر سہ کرر بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے اور دکھ دینے کے لیے نہ کرو، بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ گویا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کیا کسی مومن کے لیے اس سے بھی کوئی سنگین سرزنش ہو سکتی ہے جیسی اس آیت کریمہ میں کی جا رہی ہے؟ پھر ارشاد گرامی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، پس یا تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ، اور نہ روکو انہیں تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا ہے تم پر قرآن اور حکمت، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ طلاق سے یہاں مراد طلاق رجعی ہے، یعنی جب تک تم نے طلاق مغلظ نہیں دی اس وقت تک تمہیں حق اور اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اسے اپنے گھر میں بسا لو اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی کے ساتھ علیحدہ کرو۔ جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیتی ملحوظ رہنی چاہیے۔ عورت کو ضرر دینا، اسے تنگ کرنا، یہ ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعمیل میں تاویل سے کام لینا شروع کیا تو یاد رکھو تمہارا یہ جرم نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم آیات خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو، اور یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پہلے جملے میں سرزنش کی گئی تھی، اب ملاطفت اور شفقت سے ان قوانین کے اتباع کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ دیکھو قرآن ایسی کتاب ہدایت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، تمہیں اس نعمت عظمیٰ کا ہمیشہ پاس لینا چاہیے، تبھی تو تم اس احسان عظیم کا شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہو۔ ترغیب و ترہیب کی کیا ہی حسین آمیزش ہے جو ان آیات بینات میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر چکیں اپنی عدت تو نہ منع کرو انہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے، جبکہ رضامند ہو جائیں آپس میں مناسب طریقہ سے۔ یہ فرمان الہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی متعلقہ عورت جب اپنی عدت پوری کر لے اور اپنے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو عورت کے ولی اسے پھر منع نہ کریں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی عورت اگر اپنے تجویز کردہ خاوند کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو پہلا خاوند اسے منع نہ کرے، اور یہ کوشش نہ کرے کہ جب میں نے اسے طلاق دے دی ہے تو کوئی دوسرا بھی اب اس کے ساتھ نکاح نہ کرے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں سے احکام رضاعت بیان کیے جا رہے ہیں
ارشاد باری تعالی ہے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال۔ یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت، اور جس کا بچہ اس کے ذمے ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے۔ تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق، نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث، اور نہ کسی باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے لڑکے کے باعث، اور وارث پر بھی اس قسم کی ذمہ داری ہے۔ پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی اور مشورہ سے تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ دائیا سے اپنی اولاد کو، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر جب کہ تم ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے مناسب طریقے سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ یہاں طلاق کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو اس جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس لیے ضروری تھا کہ بچے کی پرورش کی ذمہ داریاں جو ماں باپ پر ہیں انہیں اس موقع پر بیان فرما دیا جائے، لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک اہم مسئلہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت و استطاعت نہ ہو، یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے، یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور یہ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کے حاشیہ میں نقل فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس بچہ کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ پھر ارشاد گرامی ہے والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں۔ پوری آیہ کریمہ پیش کرتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یہاں ان عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن کے خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو۔ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جس وقت وہ بچہ جنے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کی تصریح آگے آیات میں آ رہی ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کرے، بلکہ احادیث صحیحہ کے مطابق کئی دوسری چیزوں سے بھی پرہیز لازم ہے، یعنی عدت کے اندر وہ رنگین اور ریشمی کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، مہندی اور دیگر آرائش والی چیزوں سے اجتناب کرے، اپنے متوفی خاوند کے گھر ہی ٹھہرے۔ ہاں، ضروری کام کی غرض سے دن کو گھر سے نکل سکتی ہے، رات کو پھر اسی مکان میں آرام کرے اور شب باشی کرے۔
نیز نئے نکاح کے لیے بھی ابھی بات چیت نہ کرے جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارہ سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو یا جو چھپائے ہوئے ہو تم اپنے دلوں میں۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی، مگر یہ کہو کہ ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے اختتام پر، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ مسلمانوں کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت وفات گزرنے والی عورت سے صراحتاً نکاح کا تذکرہ نہ کریں، یعنی وہ عورت جو نکاح کی عدت گزار رہی ہے اپنے خاوند کی وفات کے بعد، غم و اندوہ کی ان گھڑیوں میں جب کہ ایک گھر بے چراغ ہو چکا ہے، تمہارا جشن شادی منانے کی طرح ڈالنا کتنا معیوب ہے، اور اس مرحوم کے ساتھ کتنی بے انصافی ہے کہ ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم اس کی بیوی کو شادی کا پیغام بھیجنے لگے ہو۔ ہاں، پردہ داری سے اگر تم اپنے ارادے کا اظہار کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ یہ بات تمہارے دلوں میں رہے اور زبان پر نہ آنے پائے جب تک کہ اس کا مناسب وقت نہ آ جائے۔ تو حضرات محترم، یہاں پر ہم درس ضیاء القرآن شریف کا اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے ہم آغاز کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔